رب الاول کی حقیقت یاد رکھیے، یا رب الاول اس کے ماہ کے فضائل، اس کے تعلق سے کیا باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی نام کی نومنکلیچر، مطلب اس کا نام رب الاول کیوں رکھا گیا یاد رکھیے۔ تو یہ ربیع الاول جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے، اس کی وجہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ تھا یا وہ سال کا پہلا مہینہ تھا جس کو ہم کہیں گے جو بہار کا مہینہ تھا۔ اور ربیع اور خریف یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مراٹھی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ربیع کراپ اور خریف کراپ انگلش میں بولا جاتا ہے، انڈین کا یہ ایکچولی عربک ورڈ ہے، ربیع اور خریف یاد رکھیے، ٹھیک ہے، موسم کے اعتبار سے۔ تو ربیع کہتے ہیں یاد رکھیے وہ موسم جو جس کو کہیں گے سرما یا کھیتی کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، چونکہ اہل عرب میں یہ پہلا مہینہ تھا جو مہینہ یاد رکھیے بہار کا مہینہ کہلاتا تھا۔ وہاں مہینہ ایسے نہیں ہوتے کہ گرمی سردی بارش جیسے انڈیا میں ہوتے ہیں، بٹ میکسیمم گرمی ہوتی ہے، کچھ مہینے بارش اور سردی کے کہلاتے ہیں۔ تو یہ پہلا مہینہ بہار تھا، اس کو ربیع کہتے ہیں۔ اور یہی ربیع اردو میں بھی، مراٹھی میں بھی، ایون کراپس کے لیے بھی انگلش میں استعمال ہوتا ہے، ربیع کراپ اینڈ خریف کراپ، وہ عربی کا ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ربیع اسی سے آتا ہے۔ تو پہلا بہار کا مہینہ ربیع اول، اور ربیع الثانی دوسرا بہار کا مہینہ، ٹھیک ہے، ربیع۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ پہلا بہار کا مہینہ تھا تو مشرکین جو ہے اس کو ربیع الاول کہتے تھے، یا ربیع الاول جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں، مطلب پہلا بہار والا مہینہ تھا یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے فضائل کے تعلق سے یاد رکھیے، اس کے فضائل کے اندر ایک بات آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی یاد رکھیے۔ یہ اس مہینے کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے جو ہم کو ملتی، یاد رکھیں، اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں۔ اور میں جب مہینوں کی ترتیب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میں پہلے فضائل رکھوں گا اور فضائل کے بعد ان میں کرنے والے اعمال بھی میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو فضائل میں تو یہ بات آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول اس مہینے کے اندر یاد رکھیے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر، یہ اس منتھ کی پہلی فضیلت ہے یاد رکھیے۔ اور اسی مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش 9 جو ہے ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن مختلف روایت کے ساتھ 9 یا 8 کی بھی روایتیں آتی ہیں، 9 ربیع الاول کی آتی ہے، 10 ربیع الاول کی آتی ہے، 11 ربیع الاول کی آتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس طرح کی روایتیں بہرحال ہم کو ملتی ہیں، لیکن یہ بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، آپ پیدا پیر کو ہوئے، آپ کا انتقال پیر کو ہوا، ٹھیک ہے۔ پیدائش اور دن ایک تھا، تاریخ ایک نہیں تھی، یاد رکھیے، اس میں علماء نے اختلاف کیا، لیکن راجح جو مسئلہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے، اور دن ایک ہی تھا، منڈے کا دن، پیر کا دن تھا۔ سمجھ گیا بات؟ تو یہ اس منتھ کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے یاد رکھیے۔ اب آئیے اس مہینے میں مسنون اعمال کیا ہے؟ تو اس مہینے میں یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسنون اعمال نہیں بتائے۔ تو فضیلت اپنی جگہ ہے اور اعمال اپنی جگہ یاد رکھیں۔ تو اس مہینے میں کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، وہی عام اعمال جو عام مہینوں میں آپ کرتے ہیں جو مسنون ہے وہ اس مہینے میں مسنون ہے، جیسا اللہ کا ذکر و اذکار، رات میں قیام کرنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایام 20 کے مطلب 13، 14 اور 15 چاند کے اعتبار سے اس کے روزے رکھنا، یہ ایک عمومی چیز ہے۔ یہ تمام فضائل جو عام دنوں میں وہ ان ایام میں بھی ہے، لیکن اس مہینے کی، اس ماہ کی کوئی مخصوص یا خاص فضیلت نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر اوپر تو ہم نے بولے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونا الگ چیز ہے، عمل کرنا اس پہ کوئی مسنون عمل کا ہونا دوسری چیز ہے۔ مہینوں کی فضیلت ایک چیز ہے اور اس میں عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے، بالکل مختلف دو چیزیں ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے اعمال ثابت نہیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ مہینہ آ جاتا ہے ربیع الاول کا مہینہ، تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی بدعات شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ کسی نے ایک من گھڑت بات بیان کر دی جس کی بیس لیس، جس کی کوئی بنیاد اور روایت نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو ربیع الاول کے آنے سے پہلے اس کی آمد کی مبارکباد دے دے، مطلب یہ کہہ دے کہ ربیع الاول مبارک ہو، تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ بیس لیس بات ہے، مطلب یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے سیدھے سے۔ ایک تو ہوتی گھڑی ہوئی روایت ہے، بیس لیس، اور اب پتہ نہیں کتنے مہینوں کو لوگوں نے بنا دی، ٹھیک ہے، ربیع الاول کی آئے تو فلاں فلاں مہینے کے تو فلاں، یہ بیس لیس ہے، من گڑت ہے، موضوع باتیں یاد رکھیے
جو بیان کی جاتی ہے، ایسی کوئی فضائل قرآن و سنت میں نہیں آتے کہ ربیع الاول کی جو مبارکباد دے تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی فضیلت، یہ بات ذہن نشین کر لے، اس منتھ کی، اس مہینے کی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں کچھ لوگ ایک اور غلط کام کرتے ہیں، عید مبارک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا اس مہینے کی آمد پر، دونوں پہ کہتے ہیں بھائی عید مبارک۔ تو یاد رکھیے کوئی عید اس مہینے میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت میں بتائے گئے صرف دو عید ہے، عیدین۔ کون کون سی عید ہیں؟ ایک عید ہے عید الفطر اور ایک عید ہے عید الاضحیٰ۔ بس یہ دو عیدیں، میٹھی عید اور تیز عید، عام لوگ جو نہیں سمجھتے بات کو تو میں بتانے کے لیے، ایک جس میں شیرخورما بنتا ہے اور ایک جس میں قربانی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس دو عیدیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اب لوگ بڑی حجتیں اور بحث کرتے ہیں، نہیں تیسری عید بھی ہے۔ کون سی عید ہے تیسری؟ جمعہ بھی عید المومنین ہے نا۔ تو بھائی جمعہ اگر ملا لے تو تیسری عید کہاں ہو رہی ہے؟ تقریباً 50 جمعے آتے ہیں ایک لونار کیلنڈر کے اندر، تو 50 اور 2 ملا کے 52 ہو جائیں گی، پھر تو عیدیں 3 کا ہوں گی۔ اگر کوئی بولے جمعہ بھی عید ہے تو ہر ہفتے آ جا رہی وہ عید، تو مہینے کے اندر 4 سے 5 آ جاتی ہے۔ جس مہینے میں شوال آ جائیں گا تو اس مہینے میں 5 اور 1 6 ہو جائیں گی، یا 4 اور 1 5 ہو جائیں گی۔ جس مہینے میں بقرعید آ جائیں گی تو اس مہینے میں 4 یا 5 جمعے ہوں گے تو 5 یا 6 عیدیں ہو جائیں گی۔ تو اگر ایسا کاؤنٹ کرے تو پھر 3 عیدیں نہیں ہوتی، پھر ہوتی تقریباً 50 سے زائد 51 52 عیدیں ہوتے ہیں۔ کب بولے گی نہیں، تو جو تیسری عید ہے جمعہ، تو جمعہ حکمی عید ہے، مطلب یہ حکم کی وجہ سے، اس میں عبادت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، اس وجہ سے۔ اور عیدین جو میں کہہ رہا ہوں وہ عیدین جو ہے سیلیبریشن کے اعتبار سے، منانے اور تہوار کے اعتبار سے ہے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے ویسی تہوار کے منانے کے اعتبار سے، سیلیبریٹ کرنے کے اعتبار سے دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یاد رکھیے۔ اور جمعہ بھی عید ہے لیکن وہ حکمی عید ہے، عبادت کی وجہ سے عید ہے۔ ظہر میں تخفیف ہو جاتی ہے، خطبہ کی وجہ سے 2 رکعت کم ہوتی ہے، مطلب ظہر کے بدلے جمعہ پڑھتے ہیں تو 4 کے بدلے 2 رکعت ہو جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہ حکمی عید ہے، حکم کی وجہ سے یاد رکھیے وہ عید ہے، لیکن وہ منانے اور تہوار والی عید نہیں ہے۔ تو نہ ہی اس کی خوشخبریاں دینا ہے اور نہ ہی اس کو گلے ملنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی معاملہ ہے۔ لیکن عیدین جو ہے یہ تہوار ہے، سیلیبریشن ہے جو قوموں کو اللہ دیتا ہے، اور اس قوم کے لیے یہی 2 تہوار ہے، کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں گے، اگر آپ کو ویکینڈ ملتا ہے سہولت کے اعتبار سے، کام کی رعایت کے اعتبار سے ہالیڈے ملتا ہے، تو کتنے ملتے ہیں؟ 2 ملتے ہیں۔ پہلے کچھ زمانہ پہلے تک تھرسڈے اینڈ فرائیڈے تھا، جمعرات اور جمعہ تھا، آج کل تبدیل کر کے انہوں نے جمعہ اور ہفتہ کر دیا، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کر دیا تھا، کہ تو یہ ویکینڈ کہلاتا ہے۔ اس ویکینڈ کے علاوہ آپ کو وہاں کوئی چھٹی نہیں ملیں گی سوائے پھر 2 عیدوں کی، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ۔ تو بہرحال یہ سیلیبریشن ہے، یہ عید ہے، یاد رکھیے اس اعتبار۔ تو لوگ عید مبارک کہتے ہیں، عید کے آنے کا اعلان کرتے اس مہینے کے، یہ سب غلط ہے، یہ سب بدعت ہے، یاد رکھیے۔ محفلیں جمائی جاتی ہے، ہاں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مخصوص دن میٹھے اور کھانے بنائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے پروگرام یا تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جشن آمد منایا جاتا ہے، یاد رکھیے یہ تمام کام۔ یا پھر اس کے لیے کیا 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 جاتا ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، محلے سجائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کام یاد رکھیے عام اعتبار سے، بغیر کسی مقصد سے کھانا کھلانا یا جمع ہونا، کوئی نیکی کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن مخصوص چونکہ کیے جاتے ہیں کسی مقصد کے تحت، یاد رکھیے اس وجہ سے یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مہینہ 23 بار آیا نبوت کے بعد، اور بغیر نبوت کے اگر کاؤنٹ کریں تو یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 بار آیا۔ ان 63 سالوں میں یا 23 سالوں میں کبھی آپ نے کوئی جشن، عید، مبارکباد، جلوس، جلائز، جمع ہونا، کھانا پینا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں خلفاء راشدین کا دور 30 سالہ ہے، 30 سال میں ربیع الاول میں کچھ نہیں ہوا الگ۔ اس کے بعد صحابہ کا دور یا صحابہ کا جو دور ہے وہ 100 سال چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو کل ہوا 110 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 110، یا عام طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کیا 100 سال چلا، تو 100 سال وہ چلا ہوا تھا، 110 ہجری کاؤنٹ کر لیجئے اس طرح سے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو 110 ہجری میں آخر صحابی کا جو انتقال ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کیا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال بعد تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہیں گا، تو لہٰذا اللہ کے رسول کی وفات کر 100 ایئر مطلب 110 ہجری کے بعد کسی شخص کو صحابی نہیں مانا جاتا، یاد رکھیں۔ تو 110 ہجری ہو چکی ہے، ان 110 ہجری تک بھی کچھ بھی اس منتھ میں نہیں منایا گیا۔ اس کے بعد آیا اماموں کا دور،
ताबईन तबे ताबईन का दौर है और इमामों का दौर है। ताबईन और तबे ताबईन और इमामों ने किसी ने भी इन अय्याम में खास तौर से रबीउल अव्वल में कोई त्यौहार, कोई प्रोग्राम, कोई जश्न, कोई ईद नहीं मनाई। अगर ऐसा है, कुछ लोग दावा करते हैं, तो वो अपने फ़िक़्ह को उठा ले, जिस भी फ़िक़्ह को मानते हैं, और उसमें कोई बाब बताए कि रबीउल अव्वल के फ़ज़ाइल और उसके मसाइल का बयान, रबीउल अव्वल को मनाने का तरीक़ा, बाकी सब है ना। ईद उल फ़ित्र के फ़ज़ाइल और मसाइल, ईद उल अज़हा के फ़ज़ाइल और मसाइल, रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल। तो बताइए, ये ईद अगर है तो क्या फ़ज़ाइल है और क्या मसाइल है इसके? आप कहेंगे नहीं तो मेरे भाइयों, इसको तासुब से मत सुनिए मेरी बात को। ये नहीं कि यार ये तो हमारा मुखालिफ है, नहीं। अक़ल लड़ाइए। जो काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफा राशिदीन, असहाबे रसूल, ताबईन, तबे ताबईन, इमाम और सलफ़ सालिहीन ने किया, तुम और मैं करके ये कैसे कह सकते कि इस महीने में ये किया जाए? तो ये साबित शरन कुछ भी नहीं है। और कोई कहे ये तकाज़ा है नबी की मोहब्बत का, तो ऐसी मोहब्बत का इज़हार किसी ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में, ताबईन ने या तबे ताबईन ने या इमामों ने नहीं मनाया, नहीं किया। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सिद्दीक़ सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।